أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي الهاشمي القرشي الأبتحي مولانا ومولي الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية المغلظة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية عزیزان محترم، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی اپنے زمانے کے رہبر کو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، وہ گمراہی کی موت مرتا ہے۔ امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی گفتگو آپ کے درمیان میں ہو رہی ہے۔ کچھ سوالات کیے گئے، ان سوالات کے مختصر جوابات دیے گئے۔ ایک سوال آج پھر پیدا ہوتا ہے کہ کیوں امام کی ضرورت کیوں ہے؟ امام کہاں ہیں؟ امام کی عمر کتنی ہے؟ کیا اس عمر میں کوئی رہ سکتا ہے؟ اتنی عمر ہو سکتی ہے؟ اب یہ سوال پھر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ امام کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا ضرورت ہے امام کی؟ کیوں کسی امام کا ہونا ضروری ہے یا نہیں امام کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ ضرورت یعنی کیا چیز؟ امام کا ہونا، انسان کسی بھی چیز کے ہونا، کسی چیز کے ہونے کے لیے یا کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ضرورت انسان کی، یا انسان جس چیز کا انتظار کرتا ہے اس چیز کا انتظار کرتا ہے کہ جس میں اس کا کوئی فائدہ ہو۔ جب تک کہ کوئی فائدہ نہ حاصل کر سکے اس میں، جب تک اس میں کوئی فائدہ نہ ہو، انسان کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا۔ ضرورت کیوں ہے امام کی؟ یعنی امام کے آنے سے کوئی فائدہ ہے جس کی وجہ سے وہ ضرورت ہے کہ امام آئیں۔ اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر کیوں ہم انتظار کریں؟ کیا ضرورت ہے؟ کچھ فوائد ہیں امام کے آنے کے۔ ضرورت ہے اس دنیا میں، ضرورت ہے انسان کی، ضرورت ہے اس دنیا کی، ضرورت ہے اس معاشرے کی، ضرورت ہے اس آب و ہوا کو ضرورت ہے، یعنی غرض کہ ہر شے
ایک مصلح کا انتظار کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کی ضرورت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جب ہر ایک کی ضرورت اس سے جڑی ہوئی ہے تو پھر وہ یقیناً اس چیز کا انتظار کر رہا ہے۔ ہر شے دنیا کی کسی نہ کسی ضرورت کے تحت ایک مصلح کے انتظار میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ کیوں ضرورت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ امام ہونا چاہیے؟ اس کے چند سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا اپنے کمال پہ پہنچ رہی ہے۔ دھیرے دھیرے یہ دنیا دھیرے دھیرے نہیں، بہت تیزی کے ساتھ، بہت ہی تیز رفتاری میں یہ دنیا اپنے کمال کی جانب جا رہی ہے۔ ہر شے، ہر چیز آپ کو مہیا ہے۔ وہ چیزیں کہ جو آج سے کچھ سال پہلے نہیں تھیں، جن چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا، صرف وجود نہیں بلکہ انسان کے ذہنوں سے دور تھا، اس کے باوجود آج وہ تمام تر چیزیں انسان کے سامنے ہیں۔ انسان صرف اس بات کا تصور کرتا تھا، اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے انسان چلایا کرتا تھا، اپنی ایک خبر پہنچانے کے لیے کئی دن گزر جاتے تھے۔ یعنی ایک انسان اس دنیا میں اگر کوئی رشتہ دار اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا تو چہلم کے دن خبر پہنچتی تھی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اتنی دھیمی دنیا تھی، مگر آج دنیا اتنی تیز چل رہی ہے، اتنی رفتار سے چل رہی ہے اور دنیا اپنے کمال کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کمال کس چیز کا ہے؟ کمال مادی کمال کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا انسان اس انتظار میں ہے کہ جیسے یہ دنیا اپنے مادی کمال کی طرف جا رہی ہے، ویسے کوئی ایک آئے کہ جو ہم سب کو اپنے معنوی کمال تک پہنچا دے۔ لہذا ایک ایسا ہونا چاہیے۔ ہم پوری دنیا لگی ہوئی ہے، سائنسدان لگے ہوئے ہیں، سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں، ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں، یہ تمام دنیا میں جو جس چیز میں ماہر ہے، ماہرین لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کو اور ترقی دے دی جائے، دنیا کو اور زیادہ آگے بڑھا دیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنی مادی ترقی تو کر رہا ہے، مگر معنویت کی ترقی اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ اس کی معنویت کی ترقی یعنی اس کی روح ترقی نہیں کر پا رہی ہے، انسان کا جسم ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا انسان چاہتا ہے کہ کوئی آئے جو اسے معنویت کی ترقی پر پہنچا دے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایسے انسان کا انتظار ہے، ایسے شخص کا انتظار ہے کہ جو انسان کو معنویت کے عظیم ترین درجے پہ لے جا کر کے پہنچا دے۔ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ، پوری دنیا میں عجیب و غریب قانون بنائے جاتے ہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی قانون بنتا ہے اور بگاڑ دیا جاتا ہے۔ قانون روز کوئی نہ کوئی نیا قانون دنیا میں بنایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہر ملک میں کیا اس قانون پہ مکمل اس ملک کے باشندے خوش ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ یعنی ایک قانون کسی قوم کے لیے، کسی مسلک کے لیے، کسی مذہب کے لیے اچھا ہوتا ہے، کسی کے لیے برا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا ایک قانون جو ہے وہ کوئی بھی بناتا ہے، ہر قانون جب وہ نئی قانون کا بنتا ہے اس کے بعد ظلم و ستم شروع کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، تم کو قانون ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے تو یہ کر دیں گے، نہیں مانو گے تو مثلا اس طرح سے تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا۔ لہذا ایک قانون سے آدمی کوئی بھی انسان ہر ایک کو خوش نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا انسان چاہتا یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا مصلح آئے کہ جو ایک ایسا قانون بنا دے کہ جس میں سب کو برابری کا حق مل جائے، پھر کسی طرح کی مشکل پیش نہ آئے۔ لہذا یہ انسان چاہتا ہے، فطرت انسانی یہی ہے کہ ایک ایسا قانون بننا چاہیے کہ جس کے بننے کے بعد پھر کسی طرح کی مشکل اور کسی طرح کی پریشانی پھر لاحق نہ ہو۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ پوری دنیا میں ہر سال جو ہے وہ ہر ملک میں کچھ نئے قانون بنائے جاتے ہیں۔ جب نئے قانون بنائے جاتے ہیں تو نئے قانون بنانے کے بعد اس کے فائدے گنائے جاتے ہیں۔ ابھی ہندوستان میں بہت کچھ چلا، کیا کہتے ہیں NRC، CAA، بہت کچھ تھا۔ تو قانون بنائے جاتے ہیں۔
قانون بنانے کے بعد پھر اس کو لوگوں کو اس کے فائدے بتائے جاتے ہیں کہ ہم تم کو فائدہ بتاتے ہیں، اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ قانع نہیں ہو پاتے ہیں۔ اتنا فائدہ بتانے کے بعد، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد بھی لوگوں کو قانون پسند نہیں آتا ہے، اور ان سے زبردستی جو ہے وہ قانون پہ عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اس کے باوجود لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی زندگی مشکل میں ڈال دیتے ہیں، مشکلات میں گر جاتے ہیں، اس کے باوجود اس قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا قانون بنائے جاتے ہیں پھر بدل دیے جاتے ہیں، پھر بنائے جاتے ہیں پھر بدل دیے جاتے ہیں، کسی کے لیے بنایا جاتا ہے کسی کے لیے بدلا جاتا ہے، اور قانون جب بنتا ہے تو اس میں جب دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ پھنس رہے ہیں تو اسی قانون کو فوراً بدل دیا جاتا ہے۔ جب قانون میں بڑے لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس قانون کے تحت دیکھا جائے گا تو بڑے بزنس مین اس میں پھنس جائیں گے، تو چاہتے یہ کہ اس قانون کو کیا کیا جائے، بدل دیا جائے۔ لہذا انسان یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ نظام ختم ہو چکا ہے، لہذا کسی کے لیے کوئی قانون ہے، کسی کے لیے کوئی قانون ہے، لہذا ایسا ایک قانون ہونا چاہیے کہ جہاں چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ لہذا انسان چاہتا یہی ہے، کیونکہ انسان کا ضمیر اور اس کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ایک قانون بنے، ایک ایسی چیز سامنے آئے کہ جس کے بعد پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہ پڑے۔ لہذا انسان یہ پوری کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ کسی ایسے قانون کے تحت زندگی گزارے کہ جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ دوسری چیز، اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ ہر انسان ایک اجتماعی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اجتماعی خواہش رکھتا ہے کہ اجتماعی زندگی گزاری جائے، لیکن اس کے باوجود انفرادی زندگی گزارتا ہے۔ کیونکہ وہ سوچتا ہے ہم کہاں جائیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے تو وہ مشکل پیدا ہو جائے گی، یہاں جائیں گے تو یہ مشکل پیدا ہو جائے گی، اس کے پاس چلے جائیں گے تو مذہب کی مشکل آ جائے گی، اس کے پاس جائیں گے تو مثلاً پیسے کی مشکل آ جائے گی، یعنی اس ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں گے تو وہاں ملک کی مشکل آ جائے گی، یعنی انسان کیا ہے، پریشان ہے، اور اس کا ذہن، اس کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا قانون بن جائے کہ جس کے بعد کسی طرح کی ذہنی مشکل نہ پیدا ہونے پائے، ہم ایک دم مشکل سے نکل جائیں۔ لہذا پوری کوشش یہ انسان کرتا ہے کہ وہ ان تمام مشکلات سے دور ہو جائے۔ لہذا اب ایسے ہر انسان کا ضمیر اس بات کو چاہتا ہے، وہ چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، چاہے جتنا چھوٹا آدمی ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے ذہنی طور پر کبھی خوش نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی ذہنی طور پر چاہتا ہے کہ خوش ہو جائے اور ذہنی طور پر اس کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ جب وہ اطمینان چاہتا ہے تو مشکل رہتی ہے، اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اس کو اس اطمینان کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اے کاش کوئی ایسا آئے کہ جو اس انسان کے دماغ کو ایک جگہ کر دے اور اس کے دل کو سکون سے بھر دے۔ توجہ، لہذا وہ پوری کوشش یہی کرتا ہے کہ کوئی انسان آئے جو اس کو تمام تر مشکلات سے نکالنے کے بعد، یا یوں کہا جائے کہ تمام تر پستیوں اور زوال سے نکالنے کے بعد اس کو منزل کمال تک پہنچا دے، اس کی روح کو منزل کمال تک پہنچا دے، دنیا کی تمام الجھنوں اور جھنجھٹوں سے نکال کر کے اس کو ایک ایسی منزل پر پہنچا دے کہ جہاں پہنچنے کے بعد پھر اس کو کسی طرح کی مشکل پیش نہ آئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پہ۔ لہذا جب تمام دنیاوی مشکلات کو کوئی بھی انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک ایسا انقلاب برپا ہو جائے، ایک ایسا انقلاب آ جائے کہ جس کے بعد دنیا بدل جائے، سب کچھ بدل جائے۔ آپ ملاقات کریں گے لوگوں سے، خود اپنے ضمیر سے پوچھیں گے، جب آپ بیٹھیں گے سوچیں گے اس بات پہ، یقیناً ضمیر کہے گا کہ کوئی چیز ضروری ہے کہ جو نظام دنیا کو بدل دے، جو سسٹم دنیا کا ہے جس پہ چل رہی اس کو بدل دے۔ لہذا ہر انسان کا ضمیر یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا آئے کہ جو ایسا انقلاب برپا کرے کہ جس کے بعد ظلم و جور کا بھی خاتمہ ہو جائے، مشکلات کا خاتمہ ہو جائے اور زندگی انسان کی منزل کمال پر پہنچ جائے۔ لہذا ہر انسان اس بات کو سوچتا رہتا ہے، ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ ہے کون پھر، توجہ، کہ جو اس کو ان تمام مشکلات سے نکال دے گا، کون ہے؟ اب ہم سورہ انبیاء کی آیت پڑھتے ہیں، فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا اپنے ذکر کے بعد کہ ہم اس زمین کا وارث قرار دیں گے کس کو؟
اپنے بندے صالح کو، ہم اپنے ان بندوں کو کہ جو بہترین بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اس زمین کا ہم وارث قرار دیں گے۔ کہاں؟ زبور میں ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ زبور کا حوالہ کیوں دیا قرآن مجید نے؟ متعدد آیات ہیں اس سلسلے میں، زبور کا حوالہ قرآن مجید نے کیوں دیا؟ کیونکہ جب اس وقت، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ظلم و جور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، بہت زیادہ مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ جہاں اس ظلم و جور کو دیکھنے کے بعد خداوند عالم نے حضرت داؤد کو مبعوث کیا، اور مبعوث کرنے کے بعد ان تمام مشکلات سے کہ جس میں انسان پھنسا ہوا تھا اس زمانے کا، ان کو نکال لیا۔ کہ اسی طرح سے جب زمانہ اور آگے بڑھتا چلا جائے گا، جب زمانہ اور ترقی کرتا چلا جائے گا اور انسان اپنی تمام تر مشکلات میں پھنس جائے گا، تو ایسی مشکل میں آنے کے بعد ہم اسی زمین کو اپنے وارث کے ذریعے سے پاک و پاکیزہ کر دیں گے۔ جس طرح سے اس زمانے میں ظلم و جور سے پاک کیا تھا، اسی طرح اس زمانے میں ظلم و جور سے پاک کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا ضرورت ہے، اب اس آیت سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ جب دنیا کے ظالم حکمران اپنی مکاریوں اور عیاریوں کے ساتھ دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں، تو کیا خداوند عالم اپنی امداد اور اپنی قدرت کے ذریعے سے اپنے بندہ صالح کو اس دنیا کی حکومت نہیں دے سکتا؟ جب دنیا کے حکمران کے جو ظالم ہیں اپنی مکاریوں اور عیاریوں کے ذریعے سے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آج کے اس دنیا میں یہ تمام تر حکومتوں کو آپ پڑھتے چلے جائیں کہ جن کے اوپر اسلامی ڈھپا لگا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو اسلامی حکومتیں کہتے تھے، اس کے باوجود ظلم و جور سے بھری ہوئی حکومت تھی، یعنی اتنا ظلم و جور کرتے تھے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگ کے جو مکاریوں اور عیاریوں کے ذریعے سے حکومتوں کو سنبھالے ہوئے تھے، یہ سب کے سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ملک چلا سکتے ہیں اپنی عیاریوں اپنی مکاریوں کے ذریعے سے۔ تو جب یہ اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی عیاریوں اور مکاریوں کے ذریعے سے ملک چلا سکتے ہیں، نہیں، یہ ملک نہیں چلا سکتے ہیں، یہ حکومت نہیں چلا سکتے ہیں، بلکہ یہ نظام دنیا کو اتھل پتھل کرتے نظر آتے ہیں، نظام دنیا کو بدلتے نظر آتے ہیں۔ نہیں، یہ حکومت نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ اس پورے سسٹم کو درہم برہم کرتے نظر آتے ہیں۔ لہذا یہ اپنی حکومت کے ذریعے سے سوچتے ہیں کہ ہم سسٹم چلا سکتے ہیں، نہیں، یہ صرف اور صرف پوری دنیا کے نظام کو بگاڑ سکتے ہیں، مگر صرف اور صرف اگر نظام انسانیت کو صحیح کر سکتا ہے کوئی، نظام دنیا کو اگر درست کر سکتا ہے تو صرف اور صرف وہ ایک ذات ہے کہ جسے مہدی کہتے ہیں۔ جب وہ آئے گا تو دنیا کو اتنے باکمال درجے پر پہنچا دے گا کہ جہاں پہنچنے کے بعد پھر اب کوئی انسان یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ ہم کو دنیا سے شکایت ہے، کہ کسی انسان سے شکایت ہے، کہ کسی جانور سے شکایت ہے۔ یعنی اتنے باکمال انسان ہو جائیں گے، اتنی باکمال دنیا ہو جائے گی، جانور کو اتنے کمال تک پہنچا دے گا کہ نہ جانور کو انسانوں سے شکایت ہوگی، نہ انسانوں کو جانوروں سے شکایت رہ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ لہذا کیوں اس کا انتظار کیا جائے؟ اس لیے ہم اس کا انتظار کریں۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان اس مادیت سے نکل کر کے معنویت کی طرف چلا جائے۔ کیوں ضرورت ہے اس انسان کی؟ اس امام کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ وہی امام ہے کہ جو مادیت سے نکال کر کے معنویت تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ مطلب کیا ہے کہ جماعت تمام ظلم و ستم جہاں ہوں، عدل و انصاف کی خواہش کیوں کرتا ہے انسان؟ توجہ، کیوں کرتا ہے؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو چیز دنیا میں نہیں ہے وہ انسان کے ذہن تک آتی ہی نہیں ہے۔ توجہ، جو چیز دنیا میں ہے وہ انسان کے ذہن میں آتی ہے، جو چیز موجود ہے اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو انسان کے ذہن تک آتی نہیں اور ضرورت پیش نہیں آتی۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ کھانا موجود ہے اس لیے بھوک لگتی ہے۔
انسان کو پیاس لگتی ہے اس لیے لگتی ہے کیونکہ اس کے سامنے پانی موجود ہے، پانی پایا جاتا ہے دنیا میں، یعنی کھانا ہے کہ جو بھوک کو مٹا سکتا ہے، پانی ہے جو پیاس کو مٹا سکتا ہے، لہٰذا یہ سب چیزیں موجود ہیں، اس لیے انسان اس بات کی خواہش کرتا ہے اور ذہن انسانی میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں موجود، میری طرف توجہ رکھیں، اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوتی تو انسان جو ہے وہ وہاں تک اس کا ذہن نہ پہنچتا۔ یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، ان تمام ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو دیکھنے کے بعد انسان عدل و انصاف کی تمنا کرتا نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف موجود ہے۔ توجہ، ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے کاش اچھا ہوتا، اے کاش فلاں جگہ فیصلہ اچھا ہوتا، فلاں عدالت میں فیصلہ اچھا ہوتا، فلاں عدالت میں ایسا ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے فیصلہ عدالت غلط کر رہی ہے، ممکن ہے کہ صحیح ہو سکتا ہے، لہذا ذہن انسانی میں اس بات کا آنا کہ یہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ختم ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے اگر موجود نہ ہو تو ذہن انسان میں نہیں آتی ہے، لہذا عدالت موجود ہے اس لیے ذہن انسانی میں آتی ہے یہ بات۔ اب یہ دنیا ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے کہ کوئی ہے جو اس عدالت کو قائم کر دے، اس عدالت کو قائم کر دے جو ہمارے ذہنوں میں تو ہے مگر زمین پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ توجہ، یہ ہے کوئی کہ جو ایسا کام کر سکتا ہے مگر انسان وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے کیونکہ معرفت نہیں ہے۔ جس دن معرفت ہو جائے گی اس دن آواز دیتا نظر آئے گا کہ عدالت ہے مگر خدا کے ہاں ابھی کچھ دیر ہے۔ جس دن اس کا فیصلہ ہوگا وہ عادل باہر نکل کے آئے گا، آواز دے گا جعل حق و زحق الباطل، ہم آ چکے ہیں، عدالت قائم کریں گے اور تمام باطل کو دنیا سے رخصت کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا انسان کیا ہے کہ وہ ایک چیز کی خواہش اگر رکھتا ہے تو اس کا مطلب موجود ہے وہ چیز، اگر موجود نہ ہو دنیا میں تو انسان کے ذہن میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی۔ جتنی چیزیں وجود رکھتی ہیں انسان کے ذہن تک پہنچتی ہیں، عدالت وجود رکھتی ہے اور انسان منتظر ہے اس عادل کا کہ وہ آئے آ کر کے اس عدالت کو قائم کرے۔ اور وہ عادل کتنا اپنے چاہنے والوں کے اوپر رحم کرتا ہے، کتنا چاہتا ہے، اگر انسان سے تصور کرے کہ ہم سے کتنی محبت ہے امام کو، ہم کو کتنا چاہتے ہیں امام، ہم واقعی حق نہیں ادا کرتے ہیں۔ جتنی محبت امام کو ہم سے ہے اتنی محبت ہم نہیں کرتے اپنے امام سے، نہیں کرتے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ جتنی محبت ہم کو امام کرتے ہیں، لیکن واقعی جس سے محبت کرتے ہوں امام، جس کو چاہتے ہوں امام، اس کی منزلت اور اس کا مقام کیا ہوگا، کتنا عظیم درجہ ہوگا اس انسان کا کہ جس کو امام چاہتے ہوں اور اپنی محبت کا اظہار کر دیں اس سے کہ ہم تم کو چاہتے ہیں، تو اس کا مقام و منزلت کتنا بلند ہوگا۔ نام شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ امام کتنی محبت کرتے ہیں شیخ مفید، ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑی شخصیت کہ جن کے جوتیوں کے دھول تک ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ شیخ مفید ہیں۔ کیا کہا امام نے؟ امام نے خط لکھا ہے شیخ مفید کو، للأخ الصدید۔ کیا کہا اپنے چاہنے والے کو، اس کو شیخ مفید کو؟ للأخ الصدید والولی الرشید۔ امام مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ ایک خط لکھ رہے ہیں، کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ للأخ الصدید وولی الرشید الشیخ المفید۔ یہ امام جملہ استعمال کر رہے ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ کے لیے۔ سلام علیک، اتنا القاب دینے، اتنے لقب دینے کے بعد امام نے کیا کہا؟ سلام علیک ایھا الولی فینا بالیقین۔ کس کے لیے؟ میرے سب سے قریب بھائی، اے میرے قریب ترین بھائی، اے میرے قریب ترین بھائی، اے ولی رشید، آپ پر سلام ہو۔ کس کو کہا ہے؟ شیخ
مفید علیہ رحمہ کو، اے ولی رشید آپ پر سلام ہو، اے وہ کہ جو ہمارے اوپر یقین رکھتا ہے۔ ہم واقعی امام پہ یقین رکھتے ہی تھے نا؟ نہیں۔ کس کو کہا؟ شیخ مفید کو کہہ رہے ہیں اے میرے بھائی وہ کہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، اس کو مخاطب کیا ہے امام نے۔ شیخ مفید کا مختصر تعارف یہ ہے کہ شیخ مفید کے زمانے میں جو فقہ ہیں، چاروں فقہ ہیں، ہر ایک جو ہے وہ ان کا شاگرد تھا، اور ہر ایک کو اس کے فقہ کے مطابق جواب دیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ مجمع جو ہے وہ شیخ مفید کے جنازے میں تھا، کہ چاروں فقہ کے لوگ جو ہے وہ شیخ مفید کے جنازے میں تھے۔ شیخ مفید کا واقعہ بہت مشہور ہے، شاید آپ نے سنا ہو اس واقعے کو، کہ شیخ مفید سے ایک شخص نے آ کر کے سوال کیا کہ شیخنا ہمارے یہاں ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، توجہ، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، کیا حکم شرعی ہے؟ حکم کیا ہے شرعی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ کہ اس کا حکم کیا ہے، کیا کریں؟ کہا دفن کر دو، پیٹ جو ہے میت کا چاک نہیں کیا جائے گا، جا کے دفن کر دو۔ وہ لوگ واپس پلٹے، جب وہ واپس پلٹنے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا۔ کہاں جا رہے ہو؟ گھر جا رہے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ شیخ کے پاس گئے تھے۔ کیا بتایا؟ کہا بتایا کہ دفن کر دو۔ کہا نہیں، ان کا فتویٰ بدل گیا ہے۔ کیا بدلا؟ کہا جا کے پیٹ چاک کرو، بچے کو باہر نکالو، عورت کو دفن کر دو۔ وہ واپس پلٹے، پیٹ چاک کیا، بچے کو باہر نکالا، بچہ زندہ۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ انسان اس بچے کو لے کر کے ان کے پاس پہنچا، شیخ اس کو بسم اللہ کرا دیجئے۔ کیوں؟ کہ پہچانتے ہیں اس کو آپ، یہ بچہ کون ہے؟ اگر آپ نے اس دن اپنا فتویٰ نہ بدلا ہوتا تو آج یہ بسم اللہ کے لائق نہ ہوتا۔ کہا اچھا کون ہے یہ؟ کہا وہی جو ہم مسئلہ پوچھنے آئے تھے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، آپ فتویٰ دیجئے کیا کیا جائے اس کے لیے۔ آپ نے کہا تھا کہ عورت کو دفن کر دو، لیکن کچھ دیر کے بعد آپ نے ایک آدمی بھیجا تھا، اس نے آ کر کے بتایا تھا کہ اس کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو باہر نکال لو۔ ہم نے وہی کیا جو آپ نے حکم بھیجا تھا۔ جیسے اتنا سنا انہوں نے کہا میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، میں نے کسی کو نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا تم واپس جاؤ، اس بچے کو لے کر کے اپنے گھر کے اندر آئے، دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد سے فتویٰ نہیں دوں گا، آج کے بعد سے فتویٰ نہیں دوں گا۔ جب کئی دن گزر گئے صرف روتے رہے، نہیں نکلے گھر سے، تو ادھر سے خط روانہ کیا امام نے اور بھیجا امام نے خط شیخ مفید کے پاس۔ شیخ مفید سے کہا شیخ مفید تمہارا کام ہے فتویٰ دینا، تمہارا امام زندہ ہے، تم فتویٰ دو، جہاں ضرورت پڑے گی اصلاح ہم کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ لہذا کہاں امام جس کو چاہتے ہوں اور اتنا چاہتے ہیں کہ جب شیخ مفید کا انتقال ہوا تھا تو امام نے مرثیہ کہا ہے، امام روئے ہیں، اے وہ کہ جو ہماری محبت میں دیوانہ تھا، اے وہ کہ جس نے قرآن اور حدیث کے ساتھ یہ کیا وہ دفن ہو گیا۔ اے میرا بھائی کتنا امام جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مرثیہ کہا ہے، کتنا چاہتے امام اپنے چاہنے والوں کو، ان لوگوں کو کہ جو امام کے لیے کام کرتے ہیں، جو امام کی معرفت لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان سے امام اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ شیخ مفید امام کی معرفت کو لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے تھے اور پہنچا رہے ہیں، قیامت تک یہ پہنچاتے رہیں گے۔ ان کی تحریریں، ان کی کتابیں امام کی معرفت کو قیامت تک کے لیے لوگوں تک پہنچاتی رہیں گی۔ لہذا امام بھائی کہتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں مرنے کے بعد، ایسے علماء، ایسے عالم ہمارے درمیان میں تھے جو گزرے، جو امام جت کو اتنا چاہتے تھے۔ آپ سوچیں جب امام چاہنے والوں کو اتنا چاہتے ہیں تو وہ امام اپنے گھر والوں کو کتنا چاہتے ہوں گے۔ جب امام اپنے چاہنے والے کے لیے مرثیہ پڑھ سکتے ہیں، بھائی وہ کیسے دفن ہو گیا زمین میں، شیخ مفید کے لیے کیسے دفن ہو گیا، تو اس امام کو کیسے گریہ کرتے ہوں گے۔ اور گریہ ایسے نہیں کرتے بلکہ خون کے آنسو روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مولا کیوں روتے ہیں آپ؟
کون سی مصیبت ہے کہ جس نے آپ کو خون کے آنسو رلوا دیے؟ وہ سوال کرتا رہا۔ اکبر کو یاد کرتے ہیں آپ، ان کی جوانی، ان کے سینے کو آپ یاد کر کے خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں۔ اچھا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ روتے ہیں؟ نہیں۔ مولا کس پہ روتے ہیں؟ علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کو یاد کر کے روتے ہیں؟ نہیں۔ مولا اپنے جد کی پامال لاش کو یاد کر کے روتے ہیں؟ نہیں۔ مولا قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کہا نہیں، ہم اس کو بھی یاد نہیں کرتے ہیں۔ مولا پھر کس چیز کو یاد کرتے ہیں؟ آواز دی میری پھپھیا بے مقنع چادر شام و کوفہ کے بازاروں میں یہ یاد کرتا ہوں تو خون کے آنسو روتا ہوں۔ عزاداروں مجھ سے کہا گیا عباس کا تذکرہ کرو۔ وہ وارث عباس جو پردہ غیب میں ہے، وہ جب آج یاد کر لیتا ہے ان ماں بہنوں کو بے پردگی کو تو خون کے آنسو روتا ہے، تو اس عباس کا عالم کیا رہا ہوگا؟ یقیناً ہم نے سنا ہے کہ جب قافلہ کربلا سے شام و کوفہ کی طرف روانہ ہوا، ہر ایک شہید کا سر نوکے سنا پر رکھا گیا، مگر ایک سر تھا جو سنا پہ نہیں رکتا تھا، زمین پہ گر جاتا تھا، بار بار زمین پہ گر جاتا تھا۔ اس کے سر کو گھوڑے کے گلے میں ٹانگ دیا گیا۔ جب پوچھا گیا مولا یہ کیوں ہوا؟ ہر ایک شہید کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، اس کا سر نیزہ پہ کیوں نہیں ہے؟ آواز تمہیں خبر نہیں ہے، میرا چچا اتنا غیرت دار ہے، اپنی بہن کا سر کھلے نہیں برداشت کر سکتا ہے۔ عزادارو جو بھائی اتنا چاہتا ہو، وہ بھائی جب رخصت ہونے لگے گا تو کیا عالم ہوگا خیمے کا؟ جب عباس اجازت طلب کر چکے خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، ایک بی بی نے آواز دی بھیا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ عباس رکے، بیبیوں کو بلایا، آؤ بیبیوں ذرا میرے قریب آ جاؤ، حلقہ بنایا، اے بھیا اب ادھر سے گزر جاؤ۔ جیسے عباس خیمے سے باہر نکلے ایسا لگتا تھا جیسے بڑے گھر سے کسی جوان کی میت نکلتی ہو۔ ادھر میدان کی جانب حسین کا جانباز بڑھا، ادھر زینب نے بیویوں سے کہا بیویوں آج زینب تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہے۔ ارے میں نے وعدہ کیا تھا تمہاری چادروں کی ضامن رہوں گی، مگر جس کے بھروسے کیا تھا وہ عباس جا رہا ہے۔ اے بیبیوں اگر ردائیں چھنے پردہ ہٹے تو زینب سے شکایت نہ کرنا، میرا بھائی رخصت ہو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک وتمتعه فیها طویلا۔